السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قابل عزت تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے انتہائی محترم حضرات مولانا محمد میاں صاحب، مفتی محمود میاں صاحب، قاری احمد میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے تمام رفقاء اور اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام اور مجمع کے اندر موجود تمام شرکاء، حاضرین، تجار، آج 11ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس 12 فروری 2022 ہفتے کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی عنایت اور کرم نوازی ہے کہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد یہ گلشن آباد ہے، شاد ہے، قائم ہے، دائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان عزیزوں کی نسلوں کو بھی اس دین کی خدمت کے لیے قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس خوشی کے موقع پر میں آپ تمام حضرات کی طرف سے تعزیت اور تسلیت کے کلمات کہنا چاہتا ہوں اپنے برادر مکرم مولانا محمود میاں صاحب سے کہ گزشتہ 10 روز پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام ملتا ہے، اور اس انعام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی لے لیتا ہے، کبھی دے دیتا ہے، اس کی حکمت ہے۔ ہمارے ان عزیز کو اس چھوٹی سی عمر کے اندر اپنی اولاد میں سے تیسرے بچے کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان عزیز رفیق کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کتنی پیاری چیز ہے، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ پروردگار عالم کو کتنا عزیز ہے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے بھی عطا کیے، بیٹیاں بھی عطا کی، اور آج چاروں طرف سے ہمارے ملک پر فتنوں کی یلغار ہے۔ یہ مرکز اہل حق ہے، اہل حق کا مرکز ہے۔ بڑے بڑے وہ اہل حق کہ جنہوں نے حق کے لیے بڑی بڑی صعوبتوں کو، مشقتوں کو برداشت کیا، ان کا تعلق اس مرکز کے ساتھ رہا۔ کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے۔ ختم نبوت کا عقیدہ، عظمت صحابہ کا عقیدہ، حقیقت حجیت حدیث کا عقیدہ، ان تمام کی تمام تر چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن کے اندر بٹھانا بھی ہے اور جمانا بھی ہے۔ اللہ کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے بھی عطا کیے، بیٹیاں بھی عطا کی، اور آج کی اس نشست کی برکت سے یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر پکا کر جمع کر جائیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 4۔ کتنی بیٹیاں تھیں نبی علیہ السلام کی؟ 4 بیٹیاں تھیں، جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم اور جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ 4 بیٹیاں تھیں، اور اللہ کریم نے 2 بیٹے عطا کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔
اللہ نے عطا بھی کیے اور واپس لے بھی لیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بیٹے دیے بھی اور لیے بھی۔ علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا بیٹا ہوتا اور بیٹا ہو کر جوان ہو جاتا، اس کی دو شکلیں تھیں، یا تو پروردگار اسے نبی بناتا یا نبی نہ بناتا۔ اگر پروردگار نبی علیہ السلام کے بیٹے کو نبی نہ بنائے تو بھی نبی کی شان نیچے ہوتی ہے، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ابراہیم نبی، ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، ابراہیم کا بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی۔ اور نبی علیہ السلام کا بیٹا نبی نہ ہوتا، اگر نبی علیہ السلام کا بیٹا جوان ہو جاتا اور نبی نہ بنتا، تب بھی میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی شان میں کمی ہو جاتی، اور اگر نبی بن جاتا تو سرکار کی ختم نبوت باقی نہ رہتی۔ اس لیے پروردگار نے میرے اور آپ کے آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بیٹوں کو دے بھی دیا، جوانی سے پہلے واپس بھی بلا لیا، تاکہ کل کو اٹھ کے کوئی اعتراض نہ کرے، کہہ نہ سکے۔ اتنی غیرت ہے پروردگار عالم کو نبی علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت سے۔ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر پروردگار کی توحید کا بیان، اللہ کی عظمت کا بیان، قیامت کا بیان۔ اس کے بعد ہم سورہ بقرہ پہ آتے ہیں اور سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب۔ تفصیلات کا وقت نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طرح اردو کے اندر، انگریزی کے اندر اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں یہ چیز میرے پاس ہے، دس از اے بک، یہ کتاب ہے۔ وہ کتاب، دیٹ از اے بک، وہ کتاب ہے، یہ اور وہ۔ اسی طرح عربی کے اندر ہوتا ہے ہاذا ذالکا، ہاذا کا معنی یہ، ذالکا کا معنی وہ۔ اللہ کریم آپ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب، لفظ ہے وہ کتاب۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا باتیں پوشیدہ ہیں، یار زندہ صحبت باقی آپ کی خدمت میں کبھی عرض کریں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے۔ ریب کا کیا معنی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ شک کرنے والا قیامت کی صبح تک شکوک و شبہات کی گٹھیاں کھولتا رہے، مگر قرآن کی ایک آیت کے اندر شک نکال نہیں سکتا۔ لا ریب فیہ، یہ قرآن کی صفت ہے اور یہ قرآن کی آیت کا پہلا جملہ ہے۔ آپ صفحہ پلٹتے ہیں، قرآن کا پہلا صفحہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے۔ یہ کتاب کی شان ہے۔ اچھا، کتاب پڑھائی کس نے؟ جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اللہ کی ترتیب کو دیکھتے جائیے گا، پروردگار نے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں شک کوئی نہیں۔ اس کے بعد 30 پارے، 114 صورتیں ہیں، ان ساری چیزوں کو پڑھیں۔ پہلے صفحے پر پہلا جملہ پروردگار فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ریب کوئی نہیں ہے، کوئی ریب نہیں۔ اور 30 پارے تمہارے سامنے موجود ہیں، ان 30 پاروں کو پڑھو، 114 صورتوں کو پڑھو۔ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد اس کتاب کے پڑھنے والے استاد کی سیرت و کردار کا اندازہ لگانا۔ کتاب میں نے تم کو وہ عطا کی ہے کہ جس کتاب کی شان یہ ہے لا ریب فیہ، اس میں ریب کوئی نہیں ہے۔ اور 30 پارے 114 صورتیں پڑھنے کے بعد نتیجہ تم یہ نکالو گے کہ کتاب اللہ نے وہ عطا کی ہے لا ریب فیہ،
جس کتاب میں ریب کوئی نہیں ہے، اور پڑھانے والا استاد، پڑھانے والا پیمبر، پڑھانے والا نبی وہ اللہ نے عطا کیا ہے، جو رسول اکرم ہیں، شفیع اعظم ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اذان کے کلمے کے جزو اعظم ہیں، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کے اندر موجود ہیں، تورات و انجیل و زبور کی کفایتوں کے اندر موجود ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر کسی اور نام سے پکارا ہے، تورات و انجیل و زبور کے اندر کسی اور نام سے پکارا ہے۔ پروردگار عالم نے 23 برسوں تک جس نبی کے سینہ اقدس میں قرآن پاک کو اتارا ہے، وہی کے بوجھ کے لیے جس نبی کا اللہ کریم نے انتخاب کیا ہے، اس نبی کی شان 30 پاروں کے اندر موجود ہے۔ پہلے صفحے کے اندر دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر ریب کوئی نہیں ہے۔ 30 پارے میں نے تم کو عطا کر دیے ہیں، 114 صورتیں میں نے تم کو عطا کر دی ہیں، ان کو غور سے پڑھنا، دن کو پڑھنا، رات کو پڑھنا، اپنی کسوٹی پر پرکھ کے پڑھنا، تاریخ کی کسوٹی پر پرکھ کر پڑھنا، جیسے چاہو تم اس کا اعتبار کرنا۔ اس کے بعد نتیجہ تم ایک نکالو گے کہ اللہ نے کتاب وہ دی ہے کہ جس کتاب کے اندر ریب کوئی نہیں ہے، اور پڑھانے کے لیے استاد وہ دیا ہے جس کی ذات میں عیب کوئی نہیں ہے۔ کتاب لا ریب ہے اور پڑھانے والا استاد لا عیب ہے۔ اور اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو یہ نبی علیہ السلام کی ذات میں عیب آ جاتا، اور پروردگار اپنے نبی کی ذات میں کوئی عیب رکھنا نہیں چاہتا۔ اس لیے پروردگار عالم نے نبی مکرم سرور دو عالم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، قیامت کی صبح تک کے لیے یہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ آج کا یہ موقر اجتماع ہے، اس اجتماع کی برکت سے 2-3 پیغامات دینا چاہتا ہوں۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، وہ نبی شرم و حیا کا پیامبر، وہ نبی جس کے بارے میں ابھی بچے نے نعت پڑھی، جن کی زوجہ کے بارے میں، ہماری ماں کے بارے میں، سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ منورہ معمبرہ عائشہ صدیقہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے کہہ دیجئے سلام اللہ علیہ و رضوانہ علیہا۔ بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی، وہ آپ کے شوہر تھے، آپ نے ان کو زندگی میں کیسا دیکھا؟ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، کانا اشد حیاء من الازراء فی خدرہا، خدا کی قسم گھونگٹ میں لپٹی ہوئی دلہن کی آنکھ میں وہ شرم نہ تھی جو سرکار کی آنکھ میں موجود تھی۔ یہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج سے 3 دن کے بعد، آج 12 فروری ہے، 15 فروری کی رات کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر یہ مسلمان، حضور کا نام لینے والا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، یہ ہمارا نوجوان لڑکا اور لڑکی جو اپنی زبان سے حضور کا نام لیتا ہے، شرم و حیا کی دھجیوں کو تار تار کر کے بکھیر دے گا، ایک ایک تار ہو کر بکھر جائے گی۔ اور جب شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، عجیب بات ہے، یہ فروری کا مہینہ ہے، مارچ کے اندر ہمارے ملک کے اندر عورتوں کا مارچ ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ یہاں کی عورت بے پردہ ہونے کے لیے مارچ کرتی ہے، اور ہندوؤں کے نرغے کے اندر پھنسنے کے بعد وہ مسلمان کی بیٹی ہے جو تکبیر کا نعرہ لگاتی ہے اور ساروں کی چٹی بٹی گم کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ پردہ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور یہ پاکستان کے اندر مسلمان کہلانے والی بیٹی ہے جو پردہ اتارنے کے لیے جدوجہد کی کوشش کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے یہ جتنی NGOs کام کر رہی ہیں، ہم اور آپ جانتے نہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، میرا بچہ میرا بیٹا میرا بھائی، آپ کا بچہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کسی اسکول کے اندر جا رہا ہے، کسی اکیڈمی کے اندر جا رہا ہے، خدا کے لیے صرف اس کے O لیول پر A لیول پر اس کے نمبرات اور مارک سسٹم کے اوپر غور نہ کریں، اس کے اٹھنے بیٹھنے پہ غور کریں، اس کی نشست و برخاست پہ غور کریں، اس کی زندگی کی گفتگو کرنے پہ غور کریں کہ اس کی آج کل زندگی کا نقشہ کیا چل رہا ہے، تجربہ کیا ہو رہا ہے، اس کے الفاظ کیا چل رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے جدید تعلیمی اداروں کے اندر انکار حدیث ہے، حدیث کا انکار، ختم نبوت کا انکار، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا انکار، حضور کی بیٹیوں کا انکار، حضور کی ازواج کا انکار،
دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام کا انکار کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں یاد رکھنا، جس طرح یہ فتنہ قادیانیت ہے، یہ فتنہ قادیانیت جب بڑھتا ہے، ہمارے کالج میں آتا ہے، ہمارے یونیورسٹی میں آتا ہے، ہمارے دکانداروں کے پاس آتا ہے، ہمارے تاجروں کے پاس آتا ہے، اس کا پہلا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلے راستے کا دروازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دروازے کو بند کیجئے گا۔ سب سے پہلا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ سب سے پہلا دروازہ کھلتا ہے حضور علیہ السلام کی حدیثوں کے انکار سے، انکار حدیث۔ اور اس بات کو جما لیں، پکا لیں، بٹھا لیں کہ جو سرکار کے فرمان کا انکار کرتا ہے، حضور کی حدیث کا انکار کرنے والا حضور کا انکار کرتا ہے، اور حضور کا انکار کرنے والا اللہ کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کا انکار کرنے والا قرآن کا، دین کا، اسلام کا انکار کرتا ہے۔ لہٰذا جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ قادیانیت کی منزل بعد میں آتی ہے، اس کا دروازہ کھلتا ہے حدیث کے انکار سے، پہلا دروازہ۔ دوسرا دروازہ، جو دروازہ گزارتے گزارتے پہنچا دیتا ہے، اس عنوان پہ انشاءاللہ ہمارے مہمان بڑی دور سے تشریف لائے ڈی آئی خان سے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، مناظر اسلام، فاضل نوجوان ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس بابرکت نشست کے اندر ان کا مدلل مکمل بیان ہوگا۔ خطیب اسلام حضرت مولانا امجد خان صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو بہت قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں ارشاد فرمائیں گے۔ میں تو آغاز میں 2-4 طالب علمانہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ پہلا دروازہ انکار حدیث۔ دوسرا دروازہ جس دروازے سے گزر کے انسان پہنچتا ہے قادیانیت تک، وہ کیا ہے؟ علماء پر طعن و تشنیع، علماء پہ طعن و تشنیع، مسجد، مدرسہ، دین، مولوی، ملا، پردہ، نقاب، برقع، ان چیزوں پہ تنقید۔ یہ تنقید کھلتی ہے، اور تنقید کا دروازہ کھلتے 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 اس تنقید سے نہ صحابہ بچتے ہیں، نہ اولیاء بچتے ہیں، کوئی باقی نہیں بچتا۔ ہوتے ہوتے یہ زبان اتنی بے باک ہو جاتی ہے کہ پھر یہ زبان معاذ اللہ اللہ کے نبی پر چلنا شروع کر دیتی ہے، نبی علیہ السلام پہ دراز ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے نہیں، میں نے عرض کیا کہ فتنوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چاروں طرف سے فتنے ہیں۔ کہیں پر سوشل میڈیا پر حضرات صحابہ کرام کی عزت و عظمت کو گھٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، نیچے کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو میں، ہم سب کے سب اہل سنت والجماعت کہہ دو الحمدللہ۔ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے 2 ہاتھ ہوں، اور 2 ہاتھوں کے اندر پروردگار 2 دامن پکڑا دیتا ہے۔ ایک دامن ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا دامن ہوتا ہے سرکار کے سارے صحابہ کرام کا، سارے اہل بیت اطہار کا۔ جتنے اہل بیت اطہار صحابہ کرام ہیں ان سب کا دامن ہوتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے کچھ عقیدے ہیں، عقیدے ہیں۔ دیکھیں، کچھ ہوتا ہے عمل، کچھ ہوتا ہے عقیدہ۔ عمل میں کمی ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے، عقیدے کی کمی کو اللہ معاف نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ نماز میں کمی ہے، میری بات کا غلط مطلب نہ لینا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا نماز نہ پڑھنا، نہیں، نماز کے اندر کوتاہی ہو گئی، زکوٰۃ ادا کرنے میں کچھ کوتاہی کمی ہو گئی، قربانی کرنے میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، کسی اور طریقے سے اس کو پورا کریں ہو جائے گا، مگر عقیدے میں کمی آ جائے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے اور آپ کے جتنے اعمال ہیں نا، اللہ ترازو میں ان سارے اعمال کا وزن کرے گا، سارے اعمال کا وزن کرے گا۔ ہم نے جو نیکی کی، جو گناہ کیے، جو کچھ کیے، ان سب کو تولا جائے گا۔ یہاں تک کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی کانٹے کا پتھر، لکڑ، کوئی چیز تھی، اسے اٹھا کر پھینک دیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نیکی کے ترازو میں وزن کر دے گا۔ جتنی نیکیاں کی ہیں ساری چیزوں کا وزن ہوگا، میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے، میرے اور آپ کے اعمال تولیں گے۔ کتنے خوش نصیب تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام، امت کی نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، صحابہ کرام کی نسبتوں کو تولا جائے گا۔ جس صحابی کی جتنی اونچی نسبت ہوگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، پروردگار اسے اتنا اونچا مقام عطا کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو،
میرے بزرگوں اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ان بابرکت نشستوں کو، ان مجالس اور محافل کو اپنے لیے روحانی آکسیجن کا ذریعہ سمجھا کریں۔ یہ ہم کو روحانی طور پہ چارج کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات میں سے کسی کے مال کو، کسی کی جان کو، کسی کے وقت کو اگر قبول کر لیتا ہے، اس پہ یہ مت سمجھنا کہ یار کیا مصیبت ہے، میں نے ابھی یہ کیا تھا پھر یہ کر دیا، میں نے ابھی یہ کیا تھا پھر یہ کر دیا۔ زندگی میں بہت ساری چیزوں کا تجربہ کیا ہے، تجربے سے گزر کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شاید کسی وقت مجھ پاگل کی یہ بات آپ کو یاد آ جائے، اللہ کریم دیتا بہت سوں کو ہے، لیتا کسی سے ہے، ہر کسی سے نہیں لیا کرتا۔ دیتا بہت سوں کو ہے، جان بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، صلاحیت بھی دیتا ہے، دماغ بھی دیتا ہے، زبان بھی دیتا ہے، قلم بھی دیتا ہے، فکر بھی دیتا ہے، سوچ بھی دیتا ہے۔ اللہ دیتا بہت سوں کو ہے، لیتا کسی سے ہے۔ اور خدا کی قسم، جس سے اللہ لیتا ہے نا، اور ایک مرتبہ اللہ کی نظر کرم ہو جائے اور اللہ اس سے لے لے، یا تو اس کا اللہ کریم جان لے لے، اس کا مال لے لے، اس کا وقت لے لے، اس کا ذہن لے لے، کوئی چیز اللہ منتخب کر کے لے لے، اللہ لیتا اسی سے ہے جس کو اللہ کریم بمے نفع کے لوٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا میرے وہ تمام نوجوان ساتھی جو روز و شب آج گلی کے کناروں پر بیٹھ کر نوجوان چرس کے سگریٹ پی رہا ہے، کتنا قسمت والا بابرکت ہے وہ نوجوان جو سرکار کی ختم نبوت کے لیے اشتہار لگا رہا ہے، اس کے لیے کام کاج کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا نوجوان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایک یا دو چھٹیاں آ جاتی ہیں وہ زنا اور شراب کے پروگرام تیار کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ نوجوان جو سرکار کی ختم نبوت کے لیے اپنے دن اور رات کو وقف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ آپ تمام نوجوان، وہ تمام تجار جنہوں نے جانی طور پہ، مالی طور پہ خدمت کی ہے، دعا کرو کہ اللہ کریم مرتے دم تک ہم کو اور ہماری نسلوں کو اپنی بارگاہ کے لیے قبولیت عطا فرمائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے عاشق زار، کسی نے پوچھا تھا کہ ابو بکر تجھے دنیا میں اچھا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے مجھے اور تو کچھ نہیں اچھا لگتا، بس 3 باتیں اچھی لگتی ہیں۔ نمبر 1، میری جب بھی کبھی آنکھ کھلے، آنکھ میری ہو، دیدار سرکار کا ہو، کان میرے ہو، بات نبی علیہ السلام کی ہو، اور تیسرا یہ اچھا لگتا ہے اللہ تو مجھے عطا کرتا جا، اللہ دیتا جائے، حضور کہتے جائیں اور میں دونوں ہاتھوں سے لٹاتا جاؤں، اس کے سوا مجھے کوئی اچھی چیز نہیں لگتی۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسی جذبہ صدیقی کو اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بھی جذبہ صدیقی کی ضرورت ہے۔ اور آپ انارکلی کے تاجر حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، بڑے اہم ترین موقع پر ان عزیزوں نے یہ جلسہ اور کانفرنس کی ہے تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام پہنچا دوں، ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ افتتاحی نشست ہے اور انشاءاللہ یہ پروگرام چلے گا، اور میں مہمان نہیں، میں تو میزبان ہوں، اسی علاقے کا رہنے والا، اسی مسجد کا نوازی اور باسی ہوں، اسی مدرسے کا طالب علم ہوں، یہیں کا خوشہ چین ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ چند سالوں سے، اب سے پہلے ہمارے انارکلی بازار کا یہ ماحول نہیں تھا۔ آپ دکاندار حضرات اس چیز پہ توجہ دیجئے، اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب سے پہلے یہ ماحول نہیں تھا، نسلی خاندانی قسم کے دکاندار ہوا کرتے تھے۔ اب معلوم نہیں کہاں کہاں سے کون سے بھانت کے بولی اور پنچھی آن کر یہاں بیٹھ چکے ہیں۔ گزشتہ 2-4 سال سے رجب المرجب کی 13 تاریخ کو جشن مولود کعبہ کے نام پر ہمارے سیاستدان، ہمارے تاجر رہنما صرف اور صرف اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے رجب المرجب کی 13 تاریخ کو، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، گزشتہ 3-4 سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے کہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو جشن مولود کعبہ کے نام پر کیک کاٹا جاتا ہے، گھوڑوں کو نچایا جاتا ہے، برسر عام صحابہ کرام پہ تبرہ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے عقیدہ کسی ملنگ سے نہیں لینا، ہم نے عقیدہ کسی نعت خواہ سے نہیں لینا، ہم نے عقیدہ لینا ہے تو قرآن سے لینا ہے، عقیدہ لینا ہے تو نبی کے فرمان سے لینا ہے۔ کوئی ملنگ، کوئی ناچنے والا، کوئی گانے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ دمادم بس قلندر علی دا پہلا نمبر؟ نہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ دمادم بس قلندر ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہے، عثمان کا تیسرا نمبر ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں،
اتنا سا کیک کا ٹکڑا، اس کیک کے ٹکڑے پر ہم لڑنے مرنے کو تیار۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ ہر چیز جو ہمارے حلق سے نیچے اتر جائے، مجھے ووٹ مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، میں کبھی کرسمس میں جا کے گرجوں میں کیک کاٹ رہا ہوں، میں بتاتا رہتا ہوں، چیختا رہتا ہوں، میرا کام تو ہے بتانا، میں تو چوکیدار ہوں کہ جس وقت ایک مسلمان کرسمس کا کیک کاٹتا ہے اور کہتے ہیں ہیپی کرسمس، میری کرسمس، خدا کی قسم وہ کرسمس کے کیک پہ چھری نہیں چلاتا، اپنے عقیدے پہ چھری چلاتا ہے، اپنے توحید کے عقیدے کو کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے کہ کرسمس کا معنی کیا ہے؟ ہیپی کرسمس کا معنی ہوتا ہے مبارک ہو، آج خدا کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہاں گئی توحید؟ کدھر گئی توحید؟ بات کروں گا، کھل کے کروں گا میں آپ کی خدمت میں، یہ مرکز اہل حق ہے، میں یہاں کا طالب علم ہوں، میں یہاں کا طالب علم ہوں۔ ان بچوں نے انہیں نہیں دیکھا جن کی صحبت میں نے اختیار کی ہے، کہے بغیر رکوں گا نہیں میں۔ چند سالوں سے عجیب و غریب صورتحال ہے، محرم کے جلوس ہوتے ہیں، ہمارا بس نہ چلے ان کے نیچے لیٹ جائیں۔ جو نبی کے یاروں کی تعظیم نہ کرے، جو نبی کے یاروں کی تکریم نہ کرے، میں نے کس لیے اس بچے سے کہا کہ نظم پڑھ تو پتہ لگے، ہمارے قلب و جگر کے اندر یہ بات پیوست ہو جائے کہ صرف ہماری ماں وہ نہیں کہ جس نے ہمیں جنم دیا ہے، ہمیں یہ پتا چلے کہ روحانی طور پہ ہم بیٹے عائشہ کے ہیں، وہ ہماری ماں ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ اس وقت میں ان باتوں کو آپ کہتے مولوی صاحب نے کیا بات چھیڑ دی؟ نہیں چھیڑنے کی ضرورت ہے، میری نئی نسل کے ایمان پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو برگشتہ کیا جا رہا ہے، انہیں حضرات اہل بیت کے نام پر ان کو دور کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے ان کو دور کیا جا رہا ہے، ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے میرے دکاندار ساتھیوں، میں نے آج تک آپ سے نہ کبھی کوئی چندہ مانگا ہے، نہ میری کوئی مسجد ہے، نہ میرا کوئی مدرسہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے چندہ مانگ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ جوڑنے کے علاوہ یہ پلہ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہوں، خدا کے لیے، خدا کے لیے، اپنے دکانداروں کی، اپنے ملازموں کی، خدا کے لیے ان کے ایمان کی حفاظت کرو یار، اور کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے تماشائی بن کر ان خباثتوں میں کھڑے مت ہو جاؤ، مت کھڑے ہو جاؤ۔ آپ جانتے بھی نہیں، آپ پہچانتے بھی نہیں کہ کب اور کہاں اور کیسے ہمارے ایمان کے اوپر چھری چلا دی جاتی ہے، ہمارے ایمان پہ ڈاکہ مار دیا جاتا ہے۔ کہاں وہ دکاندار میں لے کر آؤں، کہاں سے لے کر آؤں کہ اسی مسجد کے اندر ایسے حساس دکاندار، ایسے حساس، وہ دکان جو اس وقت میں موجود تھی کوئٹہ ہاؤس کے نام سے، ایک دن، دو دن، چار دن نہیں، 1.5 مہینے تک مناظرہ چلا، پتہ بھی نہیں ہوگا کسی کو، ہم گواہ تھے اس کے۔ اللہ غری کے رحمت کرے میاں جی کو، کیا عجیب شخصیت تھے وہ، انگلی پکڑ پکڑ کر وہاں لے کر گئے جہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ 1.5 مہینے تک اس انارکلی میں مناظرہ چلا حیات عیسیٰ کے عنوان پر۔ کچھ قادیانی، کچھ مرزائی آ گئے، کچھ قادیانی، کچھ مرزائی آ گئے۔ یہاں پہ ایک صاحب ہوتے تھے خواجہ صاحب، ان کی وہ دکان تھی، انہوں نے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ سنت نگر میں رہتے تھے، وہ بھی وہیں پر رہتے تھے، وہاں سے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد حیات عیسیٰ پر مناظرہ ہوا۔ بڑے بڑے قادیانیوں کے بڑے بڑے گرو گھنٹال آئے، بڑے بڑے گرو گھنٹال آئے، اور کوئٹہ ہاؤس کے اوپر وہ مناظرہ ہوتا تھا۔ وہ چھپا، اور چھپنے کے بعد پھر وہ ختم ہوا، دوسروں کو، لوگوں کو نہیں ہمت ہو سکی مناظرہ انارکلی کے نام سے۔ جس وقت میں ہم جانتے نہیں تھے کہ کیا چیز ہوتی حیات عیسیٰ، پتہ نہیں تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر سب سے پہلے قادیانی حملہ کہاں سے کرتا ہے۔ 1.5 مہینے مناظرہ ہوا، اور وہ مناظر اسلام، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر اسی مسجد کے اندر حضرت کی تاج پوشی ہوئی، خطبہ استقبالیہ پیش کیا گیا، بڑے بڑے تجار موجود تھے، بڑے بڑے دکاندار موجود تھے، اور اس موقع پر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے نہیں، تقریباً کم و بیش 2.25 گھنٹے تک اسی مسجد کے منبر پر بیان کیا تھا، اور بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کیا مطلب ہے، عیسیٰ کی حیات کا کیا معنی ہے، اور اس بات کو ذہنوں کے اندر جمانا ہے، پکانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، کہہ دو بے شک،
عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو۔ وہ عقیدہ توحید کا ہو، وہ عقیدہ ختم نبوت کا ہو، وہ عقیدہ صحابہ کرام کا ہو، قرآن پاک کے حوالے سے ہو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ اس مرکز اہل حق کو اللہ کریم آباد رکھے، اسے پروردگار شاد رکھے، اسے پروردگار اسی طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ ہمارے ان عزیزوں کو، بچوں کو اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ساتھی ہیں، ہمارے قاری اسامہ صاحب ہیں اور دیگر علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تمام کے تمام حضرات جن کو اللہ کریم نے اس نیکی کے کام کی توفیق عطا فرمائی، اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب جاتے جاتے اللہ اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا کر ہم جانا چاہتے ہیں۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔